اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم. سب حضرات چند دفعہ الصلاۃ والسلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین. معزز حضرات، پچھلے جمعہ پر بھی نسبت انبیاء و اولیاء اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ کے ولیوں سے جس چیز کا تعلق ہو جاتا ہے شریعت کی نظر میں اس کی اہمیت، فضیلت، عظمت، شان اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس بھی کلمہ گو کی محبت اور آپ کی وہ زیارت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو عظمت اور شان عطا فرما دیتا ہے. حضرت بلال حبشی یہ امیہ کے غلام تھے. اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمہ پڑھ لیا تو وہ روکتا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا. گرم کوئلوں کو دہکا کے اس پر لٹا دیتا حضرت بلال کو، سینے میں پتھر رکھ دیتا اور کہتا اب تو نبی کا کلمہ چھوڑ. تو آپ فرماتے کہ اللہ کی دی ہوئی جان تو جا سکتی ہے پر مصطفیٰ کا دیا وہ ایمان نہیں جا سکتا. مر جاؤں گا لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اس وقت بھی آپ کی زبان پر آہد اور کلمہ زبان پہ جاری ہوتا تھا. پھر ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ کیا اور ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا. اصل میں تھے حبشی، کالا رنگ تھا، چپٹی ناک تھی، کوئی خوبصورت نہیں تھے جیسے حبشیوں کی شکل ہوتی ہے. تو کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا. پھر کہتا ہے ہوئی اسی سے تیرے غم قدا کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان سے تیرا دل جو غم قدا تھا اس کو اللہ رب العزت نے آباد فرما دیا. اپنے اور اپنے یار کی محبت سے تیرے دل کو اللہ نے آباد فرما دیا. ہوئی اسی سے تیرے غم قدا کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی. اور پھر کہتا ہے کہ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ اور آپ کا در، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے. کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے سہے، اور کسی کی محبت میں تو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرتا رہا. وہ مارتا بھی تھا، کوئلوں پہ لٹاتا بھی تھا. آپ کی کھال پگھل پگھل کے، گوشت پگھل پگھل کے کوئلوں پر جا کے پڑتا تھا، کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. تو دوسرے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہوں گے تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، تو ہو کہ ترش رو مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اور حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے. یعنی وہ کہتے تھے جو بھی ہو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑنا نہیں، آپ سے کا کلمہ نہیں چھوڑنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، برداشت نہ ہوا، جا کے امیہ سے کہا جتنی قیمت اس کی مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک سفید غلام اور اشرفیاں دے کر آپ نے بلال کو خرید لیا. اب عاشق مصطفیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی اہمیت تھی. آپ نے حضرت صدیق سے کہا کہ تو نے مجھے بتانا تھا بلال کی خریداری میں تو نے مجھے بھی شریک کرنا تھا. یعنی اتنی تو اس کی قیمتی حیثیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتانا تھا اور میں بھی اس کی قیمت کا کچھ حصہ دیتا، بلال کی خریداری میں بھی شامل ہونا چاہتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر برداشت نہ کر سکے کہ ان گلیوں میں، ان راہوں میں، ان جگہوں میں، مسجد نبوی میں جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے آئے تھے، اب حضور نظر نہ آئے تو برداشت کیسے کریں. شام کے شہر حلب میں چلے گئے. 6 مہینے گزر گئے. یہ نسبت، محبت، دوستی، تعلق، عشق مصطفیٰ، یہ سب
اسی میں بیان ہے. تو 6 مہینے اب آقا اپنے غلام کو نوازتے کیسے؟ حضور تو دشمنوں پر رحم کرنے والے ہیں، عاشقوں کا کے ساتھ تو تعلق تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. 6 مہینے گزرے، بلال سوئے اور خواب میں خود آقا تشریف لے کے آ رہا. حضور نے فرمایا ما ہاذہ الجفوہ، بلال سے جفا کیسی؟ یعنی لفظ ہی بڑے عجیب ہے. ما ہاذہ الجفوہ، بلال سے جفا کیسی ہے، تو نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا. بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینہ میں آپ نظر نہ آئے ہم نے وہاں رہ کے لینا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اگرچہ ظاہراً میں موجود نہیں لیکن میری مزار پہ موجود ہے. میں اگر ظاہراً موجود نہیں تو میری مزار موجود ہے. اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری مزار کی زیارت کر لی مجھ پر اس کا شفاعت کرنا واجب ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کوئی معمولی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا پھر میری زیارت کے لیے مدینہ نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. حضور پر ظلم کیا کرنا ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں. اس نے اپنا ستیہ ناس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے فیض لینے نہیں جا سکا. پھر بلال صبح چلے مدینہ کی طرف چل پڑے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ آ گئے. مدینہ کے گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں کہ کسی نے محمد عربی میرے آقا کو دیکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ گئے تو رو رو کے بے ہوش ہو کے مزار پر گر گئے. صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ بلال آ گئے، مؤذن مصطفیٰ آ گئے. تو سارے صحابہ نے کہا کہ بلال آج ہمیں وہ آذان سنا جو ہمارے آقا کے دور میں دیا کرتا. اب بلال نے کہا کہ صحابہ کی جماعت وہ آذان نہ میں سنا سکوں گا نہ تم وہ آذان سن سکو گے. وہ زمانہ اور تھا، وہ گھڑیاں اور تھیں، وہ وقت اور تھا، کیفیت اور تھی کہ سامنے آقا تشریف فرما ہوتے تھے. جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو آقا کی دعا کے ٹکڑے کی زیارت بھی کرتا تھا. اب نہ وہ آذان میں سنا سکوں گا نہ تم سن سکو گے. صحابہ گئے امام حسن حسین کو لے کے آ گئے. امام حسن حسین آ گئے. انہوں نے کہا چچا بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے نانا جان کے دور میں دیا کرتا. اب صحابہ کے دلوں میں حضور کے نواسوں کی بہت زیادہ قدر قیمت تھی، محبت تھی. بلال اس چبوترے پہ آ گئے جس چبوترے پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی آذان دیتے تھے. کھڑے ہو گئے، آذان شروع ہو گئی. اب روایتوں میں یہ سیرت کی کتابوں میں اپنا تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اس کے روایت کے لفظ میں فلما ان قال اللہ اکبر ارتجت المدینہ. جب بلال نے کہا نا اللہ اکبر پورے مدینہ میں شور غل آہیں سسکیاں آنسو بپا ہو گئے کہ لوگوں کو وہ دور یاد آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ سامنے موجود ہوتے تھے اور بلال اذان دیتے تھے. تو فلما ان قال اللہ اکبر ارتجت المدینہ فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازداد. جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو شور اور غل اور آہوں سسکیوں میں اضافہ ہو گیا. فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج العواتق خدورہن وقالوا بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما روی یوم نقصر باقی من ذالک الجوم. جب بلال پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پھر تو مدینہ پورے میں سما یہ بن گیا کہ مرد بھی آ گئے مسجد نبی میں، عورتیں بھی آ گئی، بوڑھے بھی آ گئے، نوجوان عورتیں بھی گھروں سے نکل کر مسجد نبی میں آ گئی. ماحول اور کیفیت ایسی بن گئی کہ لوگوں نے سمجھا شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آ گئے. حالانکہ سب کو پتا تھا حضور مزار میں ہے، مزار سے کون باہر آتا ہے، لیکن تخیل تصور محبت کی کیفیت یہ تھی. اب روایت کا لفظ ہے نا کہ فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا خرج العواتق خدورہن، عورتیں اپنا پردہ دار بھی باہر آ گئی. وقالو اور صحابہ کہنے لگے وہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید قبر انور سے باہر آ گئے. تو سارے صحابہ رو رہے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، آنسو ہے، رونا ہے، دھونا ہے. بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی والضحیٰ کے مکھڑے والا ہوتا تھا، جہاں کبھی واللیل کی زلفوں والا ہوتا تھا، جہاں کبھی علم نشرہ کی چھاتی والا ہوتا تھا، جہاں کبھی ماجنتے کنل ہوا کے ہونٹوں والا ہوتا تھا، جہاں کبھی ید اللہ کے گورے ہاتھوں والا ہوتا تھا. آقا نظر نہ آئے. بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے. اب ہجر اور فراق کی ان گھڑیوں کو
ہر زبان کے شاعر نے منظوم کیا. عربی کے شاعر ہیں کعب بن زہیر، یہ صحابی بعد میں بن گئے، شاعر پہلے سے تھے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی. کعب بن زہیر وہ فرماتے ہیں بانت سعاد و قلبی الجوم مقبول متیم اسرہا ولم یفد مقبول. میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، میرا دل ایسا قیدی ہے جس کو فدیہ دے کے بھی رہائی نہیں دلائی جا سکتی. فارسی شاعر نے کہا بگزار تا بگریم جو ابر نو بہاراں کہ سے سنگ نالا خیزت وقت وداع جاراں. اردو شاعر نے کہا کہ جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانیں اپنی اٹھا گئے. جنہیں روگ عشق کا لگ گیا انہیں مثل گھن کے بھی کھا گیا، رہے سبز مثل ہنا صدا مگر خون جگر کا پیے گئے. پھر اس مقام پہ خواجہ فرید کوٹ مٹن والے اللہ کے ولی بھی ہیں، عاشق مصطفیٰ بھی آپ آئے. آپ فرماتے ہجر فراق دی کچڑی جلڑی ودی بھی گلیندی ماہی جس دم نال پریت اسادی وہ تو کر گیا بے پرواہی. لوکاں دی وسطی جھوکاں کدی سادی بھی وسطی ہائی غلام فریدہ ول وسن جھوکاں جد وطن تے ولسی ماہی. اب اس مقام پہ غوث زمان پیر میرے علی بھی آئے. مدینہ شریف گئے، سبز گنبد کو دیکھا، پھر مسجد نبوی اور کملی والے آقا کے ممبر کو دیکھا. پھر وہ زمانہ یاد کیا جب آقا اپنے زہری حیات کے زمانے میں حجرہ انور سے چل کے مسجد نبوی کی طرف آتے تھے. اور اس مقام پہ اہل سنت کے امام شاہ احمد رضا خان بھی آئے. آپ فرماتے حضور کا چلنا اور اس کا انداز، فرماتے زمین صدقے زمان صدقے مکی صدقے مکان صدقے خرام ناز پر شاہا تیرے دونوں جہاں صدقے. اور پیر ملوی شاہ سے فرماتے ذرا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھانٹ دے کیتے سارے سکن دو جو رکھیاں رہدا فرش کرن سب جنوں ملک ہوراں پریاں انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھبار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت بھی آمن او بڑیاں. تو لوگ بڑی حسرت کے ساتھ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے دیدار کرایا ہے، عمر فاروق کو دیدار کرایا ہے، عثمان غنی کو دیدار کرایا، آج پھر اسی مستانہ چال کے ساتھ چل کے آئی اور میرے علی کو بھی دیدار کرائی. یہ تو تھے نا بلال جنہوں نے حضور کو دیکھا. حضور کا حسن تو ایسے تھا لاجواب و بے مثال حسن تھا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک کافر تھا ابو رافع، اس کو کافروں نے بھیجا قاصد بنا کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیغام دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دیکھا، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلف دیکھی، آپ کی ماشنت کنل ہوا کے ہونٹ دیکھے، علم نشرہ کی چھاتی دیکھی، کالی کملی دیکھی، حسن آپ کا حسن بے حجاب دیکھا، تو کہتا ہے وہ خود کافر کہتا ہے باسلی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا. فلما رأیت رسول اللہ القی فی قلبی الاسلام، جب میری نظر والضحیٰ کے مکھڑے پہ پڑی اللہ نے میرے دل میں اسلام کو انڈیل دیا. القی کا مطلب ہے اسلام کو اللہ نے میرے دل میں انڈیل دیا. کہتا ہے فقلت یا رسول اللہ واللہ لا ارجع الیہم ابدا. ہے قاصد پیغام لے کے آیا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا پیغام دینے، لیکن میں آپ سے اتنا متاثر ہو چکا ہوں کہ اللہ کی قسم اب واپس مڑ کے کافروں کے پاس جاؤں گا، کافروں کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصول قواعد ضابطوں کے پابند تھے. آپ نے فرمایا کہ انی لا اخیص بالعہد، میں اپنے وعدے میں خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. کافروں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اب تم ایک دفعہ واپس چلے جاؤ، میں وہ کہیں گے کہ ہمارے قاصد کو روک لیا، واپس چلے جاؤ، اگر تیرے دل میں میری محبت ہوئی تو پھر دوبارہ بے شک آ جانا. تو اعظم چشتی نے اس کا کیا ترجمہ کہ ہے کافروں کا قاصد ایک جھلک مصطفیٰ کی دیکھ کے حضور کا مرید ہو رہا ہے، حضور کا غلام ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کیے اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، کیے اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مول لئی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ساکی من کدرے نظر نہ آوے. یہ کمال ہے کہ آیا قاصد بن کے تھا، اس نے مصطفیٰ دیکھا تو حضور کی زلفوں کے کنڈل میں گرفتار ہو گیا ہے. اور یہ بھی اعظم چشتی کے اشعار ہے. کیا ہی اس کے عشق کیا کمال ہے. کہتا ہے پہلی نظری لٹ لے سانو تیرے ہار سنگارا،
پہلی نظری لٹ لے سانو تیرے ہار سنگاراں قاتل نین تے کنڈل زلفاں پہیاں دوروں مارن ماراں. اور پھر کہتا ہے کہ کسی نے کول نہیں پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں ایک ایک اللہ تو نہیں آزم اتنے ہو گئے قتل ہزاراں. کہ ایک نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تو جواب ہی نہیں نا. ایک دفعہ قافلہ آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پاس گئے تو آپ نے ان سے سرخ اونٹ کا سودا کیا کہ یہ اونٹ مجھے پسند ہے. پیسے طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل پیسے دے دوں گا. اونٹ لے کے حضور چل پڑے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں وہ قافلے والے بات کرنے لگے کہ اس نوجوان کو جانتے ہو؟ ہم تو نہیں جانتے. تو کہا بڑے بیوقوف ہو, اونٹ ادھار دے دیا اور جان پہچان ہے ہی نہیں, بڑے پاگل. ان میں بوڑھی عورت جہاں دیدہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا قافلے والوں پریشان نہ ہو, اتنا حسین چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا, اور میں ذمہ دار ہوں کہ اتنے حسین چہرے والا پیسے واپس کرے گا, اگر نہ کرے تو میں پیسے واپس دوں گا. دوسرا دن ہوا, صبح حضور کے قاصد اونٹ کی قیمت بھی لے کر آ گئے اور سارے قافلے کا کھانا بھی لے کر آ گئے. اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اتنا حسین چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یمامہ کے ایک سردار کو کسی مہم پر صحابہ کو حضور نے بھیجا. اس کا نام ہے سمامہ بن اسال, سے کے ساتھ سمامہ بن اسال. گرفتار کر کے لے آئے. دشمن تھا, اپنی مخالفانہ کارروائیوں میں ملوث تھا. حضور نے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اسے باندھنے کا حکم دیا. باندھ دیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے آتے. جو ہی حضور آتے حضور اس سے پوچھتے, اس سمامہ سے. آپ فرماتے ماذا عندک یا سمامہ, سمامہ تیرے پاس کیا ہے, تیرا کیا خیال ہے, اب تیرے ساتھ کیا ہوگا. وہ بھی بڑا جہاندیدہ آدمی تھا, اس کے جملے بڑے عجیب ہیں. کہتا اندی خیر یا محمد, اے محمد عربی بہتری ہے میرے پاس. ان تقتل ذات میں, کمال کے اس کے الفاظ ہیں. کہتا ہے اگر مجھے قتل کرائیں تو قاتل کو قتل کرائیں, میں قاتل ہوں. قتل کرائیں تو درست ہے, قاتل ہوں میں. اور کہتا ہے ان تنم علی شاکر, اگر مجھ پر انعام کریں چھوڑ دیں تو کسی بے حیا اور ناشکرے پر احسان نہیں کریں گے, شکر گزار بندے پر احسان کریں گے. دو جملے. اور تیسرا کہتا ہے ان کنت ترید المال فاسأل ما شئت, اے محمد عربی پیسے چاہتے ہو تو مانگو, قتل کراتے ہو تو کراؤ, قاتل کو قتل کراؤ گے, اگر چھوڑ دو تو ایک شکر گزار بندے کو چھوڑو گے. حضور یہ سن کے واپس چلے. پھر دوسرے دن پھر حضور آئے, پھر یہی جملہ پوچھا. اس نے پھر وہی جواب دیا کہ ان تقتل ذات من, اگر قتل کرائیں تو قاتل کو قتل کرائیں گے. ان تنم علی شاکر, اگر مجھے چھوڑ دے انعام کریں مہربانی کریں تو شکر گزار بندے پر مہربانی کریں گے. اور ان کنت ترید المال فاسأل ما شئت, اور مال چاہتے ہیں مانگے جتنی چاہتے ہیں ہم اتنا مال ادا کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر چپ ہو گئے. تیسرے دن پھر آیا ہوا, پھر وہی سوال وہی جواب. جب تیسرے دن یہ سوال جواب ہوئے, میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی جماعت سمامہ بن اسال کو رہا کرو, آزاد کرو. چھوڑا. 3 دن صرف والضحیٰ کے مکھڑے اور اخلاق مصطفیٰ کا اس نے مطالعہ کیا تھا, دیکھا تھا آنکھوں سے. باہر گیا, مسجد نبی کے باہر کھجوروں کا جھنڈ تھا, نہا کر واپس آیا اور کہا محمد عربی مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. پھر پنجابی شعراء کا بھی بڑا حسین تخیل ہے. وہ کہتا ہے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی, ملاقات حبیب میری عید ہو گئی, میرا حج اکبر تیری دید ہو گئی, تیرا اچا نامہ نالے نہیں پرچھاما, تیری تک کے اداؤں میں مرید ہو گئی. اب ذرا اگلی بات بھی بڑی قابل غور ہے. کافر نے 3 جملے بولے, میرے مطالعے اور ذہن کے مطابق اس نے کمال کر دی. جو 3 جملے بولے, ہر مومن کا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے, ہر آدمی کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے, ایمان صحیح ہے ہی. اب وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا ایمان تو نہیں آیا, کلمہ پڑھ لیا. کہتا ہے یا محمد ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی. اے محمد عربی آج سے پہلے پوری کائنات میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ آپ کا چہرہ تھا, سب سے ناپسند مجھے آپ کا چہرہ تھا. اور جب کلمہ پڑھ لیا تو ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب چہرہ آپ کا چہرہ تھا. ایک جملہ. پھر کہتا ہے واللہ ما کان علی وجہ الارض دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب دین کلہ. آج سے پہلے آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا. جب کلمہ پڑھ لیا تو کائنات کے سارے دینوں سے محبوب آپ کا دین ہو گیا. پہلے آپ کا چہرہ ناپسند تھا, آج سب سے پسند ہے.
پہلے آپ کا دین ناپسند تھا، اب سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا جملہ کہتا ہے واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد کلھا۔ یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ کا شہر مدینہ سب سے زیادہ ناپسند تھا، جب کلمہ پڑھ لیا کائنات کے تمام شہروں میں آپ کا شہر سب سے محبوب ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق ایک اور صحابی ہے طلحہ بن برہ، 10-12 سال اس کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کبھی ادھر ہاتھ چومتا ہے کبھی ادھر پاؤں چومتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا مجھے آپ سے محبت ہے، 10-12 سال کا لڑکا آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر محبت ہے جاؤ اپنے باپ جو کافر ہے قتل کرو۔ جمپ لیا اور دوڑا، اس نے کہا ابھی باپ کا سر لے کے آتا ہوں۔ جب آگے چلا حضور نے واپس بلایا، فرمایا طلحہ میں کسی کے باپ قتل نہیں کرانے آیا، میں تیرے عشق کا امتحان لے رہا تھا۔ چنانچہ چلا گیا، حضور کی محفل میں آتا تھا، کچھ دن آنے کے بعد بیمار ہو گیا۔ اب سیرت مصطفیٰ کا پہلو دیکھیں، بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صحابہ وہ چھوٹا لڑکا طلحہ نہیں نظر آ رہا، انہوں نے کہا بیمار ہے، فرمایا چلو طلحہ کے گھر جا کے بیمار پرسی کرتے ہیں۔ حضور امام الانبیاء، ہم تو غریبوں کے گھر جانا اپنے انسلٹ سمجھتے ہیں، سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، محبوب خدا اور امام الانبیاء چھوٹے سے صحابی کی بیمار پرسی کر کے اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے آپ نے اس کے باپ کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ آج رات مر جائے، جب مر جائے یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھے اطلاع دینا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ حضور جب چلے بیٹے نے پوچھا محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں باپ سے، باپ سچے سچے آدمی تھے صحابہ، اس نے کہا حضور نے فرمایا آج رات تو مر جائے۔ اب کو ہمارے جیسا ہوتا تو گھبراتا چیختا میں مر جاؤں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے موت تو برحق ہے، لیکن جب مر جاؤں تو خود جنازہ پڑھا دینا، ہمارا محلہ ہے یہودیوں کا، میرے آقا کو جنازہ کے لیے نہ کہنا، ہو سکتا رات میں یہودی کو تکلیف دے تو مجھے حضور کا آنا میرے لیے بخشش کا سامان ہوتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کو تکلیف دے۔ پھر پنجابی شاعر نے یہاں بھی بڑے مزے کی بات کی ہے، کہتا ہے چاہ جنت دا نیکوکارانو، چاہ جنت دا نیکوکارانو، ڈر دوزخ دا بدکارانو، جیڑا قیدی تیدی زلفاں دا تو جنت دوزخ کی جانا۔ حالانکہ اسے پتا تھا حضور جنازہ پڑھا دے تو جنت کنفرم ہے، لیکن کہا نہیں حضور جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ دفن ہو گیا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ صبح میرے آقا کو پتا چلا کہ وہ طلحہ تو فوت ہو گیا۔ حضور نے اس کے باپ کو بلایا کہ تو نے مجھے اس کی فوت ہونے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا جی میرے بیٹے نے منع کیا تھا کہ یہودیوں کو ملنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، حضور اس کی قبر پہ آ گئے، دوبارہ حضور نے اس کی قبر پہ جنازہ پڑھایا، یہ نبی کی خصوصیت ہے، ہم دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا سکتے، حضور نے پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد حضور نے جو دعا کی، 1,00,000 سے اوپر کم صحابہ ہیں، کسی صحابی کے لیے حضور نے یہ دعا نہیں کی جتنی چھوٹے لڑکے کے لیے دعا کی۔ دعا کے لفظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم الکا طلحہ تدحق الیہ وجدحق الیک، یا اللہ میرا عاشق طلحہ آ رہا ہے، اس سے ملاقات تو نے یوں کرنی ہے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ کیسی دعا ہے؟ یا اللہ طلحہ میرا عاشق آ رہا ہے، ملاقات یوں کرنی ہے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ پھر شاعر کہتا ہے عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمر جاتے ہیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ پھر یہ حدیث ہے شفا میں کہ ابو سفیان ابھی کافر تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، کافر تھے، انہوں نے ایک حضور کے صحابی زید بن دسنہ کو پکڑ لیا، دشمنی عروج پہ تھی، تو انہوں نے کعبے کے اندر یعنی کعبے کے باہر مسجد حرام میں ٹکٹکی لگائی کہ اس کو پھانسی لگانی، ٹکٹکی لگ گئی۔ اب اس نے زید سے کہا قسم اٹھاؤ ایک بات کا جواب صحیح دو، یہ ہے نا صحابہ حضور کی عاشق؟ اس نے کہا ہاں بولو، قسم کی کیا ضرورت ہے، صحیح بات کروں گا۔ اس نے کہا اتحبو ان محمدن الان عندنا وندرب انکہ وانک جالس فی آلک۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوست ہو، دوست کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہو کسی مصیبت میں، تو آخر میں آپ اس دوست کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے اس نے مروا ڈالا، مصیبت اسی کی وجہ سے آئی۔ لوگ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں مصیبت کے وقت، اس کی وجہ سے مصیبت آئی۔ اس کا خیال تھا کہ زید بن دسنہ کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اب تو نبی سے متنفر ہوگا، کہے گا ہاں محمد عربی کے تعلق نے مروا ڈالا۔ اس نے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم بیٹھے ہوتے گھر ہو اور یہاں تمہارے نبی کو پھانسی دی جا رہی ہوتی؟ اب عاشق مصطفیٰ تڑپ کے کہتا ہے
کہتا واللہ ما احب ان محمدن الان فی مکان الذی وفیہ وتصیب شوکت وانا جالس فی علی، کہتا اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ حضور کے قدموں میں کانٹا گوارا ہو اور مجھے گھر بیٹھنا نصیب ہو، ہم تو حضور کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان کافر کا جملہ، اس وقت کافر تھے، سنیے، کہتا ہے ما رأیت احدن یحب احدن کما یحب اصحاب محمد محمدن، کہتا اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں کوئی کسی سے اتنا محبت کرنے والا نہیں دیکھا اتنا محمد عربی کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا، لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔